الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. کلام اللہ سے مومن کا دل پرنور ہو جائے. حاضرین جماعت، قابل قدر نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، بزرگوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سبوں کا رب العالمین ہے. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات گرامی پر رب العالمین کرم ہاں درود و سلام کی فل نچھاور فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز سامعین کرام، محترم جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے سورہ مومنون کی ابتدائی شروع کی آیتیں آپ لوگوں کے درمیان تلاوت کی ہیں، پڑھی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرما، اور رب کریم تیرے اس گھر کے اندر جتنے بھی سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات
نے حاضری دی ہے، رب العالمین سبب کی حاضری کو قبول فرما اور سبب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دوستو، ہم اور آپ دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ یہ کل گزشتہ کل نیا سال لوگوں نے منایا، پکنک پہ گئے، شراب نوشی کی، ڈی جے بجائے، گانے بجائے گئے، یعنی ہر گناہ کے کام کو سر انجام دیا، ہر گناہ کو کیا۔ میرے دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، دین اسلام کے اندر ہمیں اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے کے طریقے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے، یہ بھی ہمیں سکھلایا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جب آپ گھر سے جمعہ کے دن مسجد میں آئیں تو مسجد کے اندر جب آپ داخل ہو تو کون سا قدم پہلے مسجد کے اندر داخل کریں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ یہ بھی ہمیں بتلا دیا گیا ہے کہ جب ہم مسجد سے نکلیں تو کون سے قدم کو، کون سے پاؤں کو پہلے نکالیں گے۔ یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ بیت الخلا میں جانے کے طریقے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، ہمیں بتلا دیے۔ زندگی گزارنے کے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے۔ اسلام نے ہماری ہر قدم قدم پر رہبری فرمائی ہے، رہبری کیا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس کام کو کرنا ہے، اس کام کو کرو گے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ عمر میں اگر تمہاری بیوی بڑی ہے تو تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے، اگر عمر میں تمہاری زوجہ، تمہاری شریک حیات، تمہاری بیوی اگر عمر میں تم سے چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرو گے، کیسے رہو گے، اس کے ساتھ کیسے رہن سہن کرو گے، اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارو گے، یہ بھی اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نیا سال منانا جائز ہوتا تو کیا ہم نہیں مناتے میرے بھائیوں؟ اور اسلامی نیا سال تو محرم الحرام کا مہینہ سے شروع ہوتا ہے، اور نیا سال منانے والے اور ڈی جے اور گانے بجانے والے اور ایسے جو ہے پکنک پر جب گئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ کون گئے نام گھر کے نہیں کہتا، لیکن جو گئے ہوں گے اس نے شراب اور کباب کا بھی انتظام کیا ہوگا، شراب بھی پی ہوگی، غلط پیسے بھی اڑائے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین لوگوں، اللہ رب کریم نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو غلط طریقوں پر اپنے مال اور پیسے کو خرچ نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو زندگی آپ کو عطا فرمائی گئی ہے، جو زندگی عطا کی گئی ہے، اور لوگوں دیوار حیات میں سے تمہاری ایک اینٹ گر گئی، ایک سال کی زندگی کم ہو گئی، اور نیا سال سیلیبریٹ کرتے ہو، نیا سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہو، ہیپی نیو ایئر کہتے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر نیا سال منانا جائز ہوتا تو اسلام نے ہمیں اس کے طریقے بھی بتا دیتے لوگوں، میرے بھائیوں، لیکن اسلام میں نیا سال کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پائی، کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر، قرآن فرقان کے اندر سورہ مومنون کی ابتدائی آیت، شروع کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح
हाल को बयान फरमा रहा है। यकीनन ईमान वालों ने फलाह पाली, कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। और लोगों, हमने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर से रिश्ता मजबूत और नाता मजबूत नहीं किया, हम नए साल को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। हमारा नौजवान गाने और डीजे में फंस करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। और नौजवानों, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से ये जो जिंदगी दी गई है, ये जो जिंदगी इनायत की गई है, ये जो जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आपको मिली है, यकीन जानिए कि एक मिनट का अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपको हिसाब देना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मिनट और एक सेकंड का अल्लाह तबारक व तआला को, हम सबों को अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों की सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, जो लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं, यानी हर गलत काम से, गलत चीजों से अपने आप को, अपने दामन को बचाए रखते हैं, उससे दूर ही दूर रहते हैं। मेरे नौजवानों, लेकिन हम गलत करने वाले हमारे मुसलमान हमारे अपने होते हैं, हमारे कौम के लोग होते हैं। हम गलत चीजों में, हमारे नौजवान शराब पीते हैं और नए साल मनाने के चक्कर में आधी रात से 12 बजे के बाद से पूरी रात भर जाग करके जो है पूरी नींद को बेकार कर देते हैं। जिस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें, हमारे और आप पे सोने के लिए बनाए हैं, पूरी रात भर जाग करके शराब पी करके नौजवान रातों को गुजार देते हैं। दिन होता है, 1 जनवरी होता है मेरे भाइयों, फिर जो है अपने पैसे को बेकार और जो है उड़ाने के चक्कर में जो है पिकनिक पर चले जाते हैं, वहाँ गाने भी बजाए जाते हैं, यानी तरह की खुराफात वाले काम को सर अंजाम देते हैं। और लोगों, अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदम इब्न आदम बिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खमसिन। और जवानों, तुम्हारी जवानी के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा। कल क़यामत के दिन होगा, जब तक, और लोगों, मेरे भाइयों, जब तक अल्लाह के बंदे अपने रब को, और लोगों, जब तक अपने रब को 5 सवालात के जवाब ना दे दो, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे कदम टस से मस ना हो सकेंगे, अपने कदम को हिला भी नहीं पाओगे, अपने पाँव को जो है हरकत भी नहीं दे पाओगे। ला तज़ूलु कदम इब्न आदम बिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खमसिन। जब तक बंदा अपने रब को 5 सवालात के जवाब ना दे, अपने कदम को टस से मस नहीं कर पाएंगे, हिला भी नहीं पाएंगे। अल्लाह, वो कौन से सवालात हैं? अल्लाह, मेरे भाइयों, वो कौन से सवालात होंगे? अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अन उमरिही फीमा अफ़ना। ओ नौजवानों, ये जो जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है, ये वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको दिया है, ओ लोगों सुनो, अन उमरिही फीमा अफ़ना, ये 70 साल की जिंदगी दी है। तुम अगर 30 साल के थे, इस साल 2026 में आप 31 साल के हो गए। मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी में से, दी हुई जिंदगी में से 1 साल की जिंदगी खत्म हो गई है, खत्म हो चुकी है, और आप मुबारकबाद देते हो, नए साल की मुबारकबाद पेश करते हो, एक दूसरे को देते हो, नए साल की जो है नए साल को सेलिब्रेट करते हो। इसी तरह से नए साल की खुशियां पूरी रात भर मनाते हो। आपकी 1 साल की जिंदगी कम हो चुकी है। अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अन उमरिही फीमा अफ़ना, उम्र के बारे में सवाल होंगे।
گے. اور میرے بھائیوں اللہ رب العالمین پوچھے گا بتاؤ میرے بندو بتاؤ 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 ہم نے تمہیں 70 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی. 70 سال کی زندگی میں جب 30 سے 35 سال کے جب وہ جوان تھے اس جوانی کو تم نے کہاں خفا دیا, کہاں گلا دیا, کن غلط کاموں میں عیاشی اور عیاشی میں جو ہے اپنی جوانی کو گزار کر کے آئے ہو. میرے بھائیوں اگر اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کر لے رب کعبہ کی قسم ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا بنے گا؟ نوجوانوں غور سے سنو, کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پوچھ لے بتاؤ ہم نے تمہیں 70 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی, 70 سال کی زندگی عطا کی تھی, اس 70 سال کی زندگی کو کیسے گزار دیا؟ عیاشی کر کے, شراب نوشی کر کے, زناکاری کر کے, فحش گوئی اور فحش بازی کر کے تو نے 70 سال کی زندگی گزار دی. اللہ اکبر. اللہ جب پوچھے گا ہم سے پوچھنا بنے گا ہمارا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں ذرا غور کر لو نوجوانوں, یہ پوری زندگی کے بارے میں اللہ پوچھ رہا ہے. پھر الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, ہم نے تمہیں جوانی عطا فرمائی تھی, جوانی دی تھی, اس جوانی کو کیا تم نے جو ہے زناکاری میں گزار دیے, نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے میں گزار دیا, کہاں پر جوانی کو ختم کر دیا. اور نوجوانوں مسجد بھری ہوئی ہے, اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور کہو کہ ہماری زندگی ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے. لوگوں اللہ رب العالمین کو حساب دے پاؤ گے؟ خدا کی قسم ہمارے بزرگ ہم سے حساب مانگ لے, ہم نہیں دے پاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے پوچھے گی, اللہ رب العالمین پوچھے گا بتاؤ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, جوانی کے بارے میں سوال کرے گا, ہم سے جواب ہم اور آپ جواب دے پائیں گے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو نوجوانوں, عیاشی میں اپنی زندگی کو برباد نہ کرو. یہ ہمارے قوم کے نوجوان ہیں جو آدھی رات تک بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کے جو ہے اس کی باتیں اس کی باتیں غلط چیزوں میں پوری رات کو گزاریں گے. آدھی رات جب ہو جائے گی اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے جا کر کے سوتے ہیں اور 10 بجے دن تک سوتے ہیں. 10 بجے دن تک سوتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دین اسلام نے کس طرح سے جینے کا طریقہ بتایا ہے, ہماری جو ہے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے, رہبری کی دین اسلام کرتا ہے, اور ہم کس کہاں پر کھڑے ہیں. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, جوانی کے بارے میں پوچھ لیا, ہم سے جواب نہیں دیا جا سکے گا, ہم جواب بھی نہیں دے پائیں گے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّهِ, اللہ اکبر. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب کرے گا, جگہ عطا فرمائے گا, جگہ نصیب کرے گا. میرے بھائیوں اس نوجوان کو بھی جگہ نصیب عطا فرمائے گا جس کی نشوونما, جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو گزار دیا ہو. اس کی جوانی ختم ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہوئے, جس کی نشوونما میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہو. اور نوجوانوں بتاؤ تمہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, مسجد میں نہیں آ پاتے ہو, اللہ رب العالمین کے اس پوتر اور پاک گھر کے اندر تمہیں آنا نہیں ہوتا ہے, آ نہیں پاتے ہو, لیکن غلط کاموں میں تمہارے قدم کیسے چلتے ہیں, یا قدم ڈگمگاتا نہیں, تمہیں شرم نہیں آتی, جہاں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ رب العالمین جس زمین کے اوپر, جس زمین کے چھاتی کے اوپر بیٹھ کر کے گناہ کے کام کرتے ہو, نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہو, نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہو, ایک دوسرے کو دیتے ہو, یہ نہیں پتا چلے کہ اس بات کا ڈر نہیں ہوتا ہے, اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے کہ زمین اللہ رب العالمین
جو ہے زمین پھٹ جائے اور ہم اس زمین کے اندر سما جائیں، زمین ہمیں نگل جائے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ من أين اكتسبه، اس مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ نوجوانوں، آج نوجوان جو ہے گاڑی میں گھومتے ہیں، لگژری لائف جینے والوں، بڑی بڑی عمارت کو کھڑی کر دینے والوں نوجوانوں، بزرگوں، سنو، بڑی بڑی بلڈنگ کو کھڑے کر کے جو ہے اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شمار کرنے والوں، سن لو، اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارے گھر میں جو مال دولت آ رہے ہیں، ہمارے بیٹے جو کما رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، کمانے کا ذریعہ کیا ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا بھی سوال کرے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ آج کے نوجوان ہیں، اس کے گھر والے یہ بھی سوال نہیں کرتے اتنے پیسے کہاں سے لے کر کے آئے ہو، کمانے کا ذریعہ کیا ہے، کمانے کے طریقہ کیا ہے، کمانے کا سبب کیا ہے، کہاں سے پیسے لے کر کے آتے ہو۔ اونچی اونچی عمارت کو کھڑی کرنے والوں، یہ بھی پوچھ لیا کرو اپنی اولاد سے کہ یہ حلال طریقے سے کما کر کے آئے ہو یا حرام طریقے سے کما کر کے آئے ہو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نہیں پوچھتے ہو نوجوانوں کا، قیامت کے دن اللہ عز و جل آپ سے سوال پوچھے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور کمایا تو کما لیا، اب یہ بھی پوچھا جائے گا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہاں خرچ کیا۔ اللہ اکبر، آپ کے پاس 10-20 لاکھ روپے آپ نے کما لیے، 50 لاکھ روپے کما لیے، یہ بھی دنیا میں ہم حساب نہیں دے پائیں گے، اور حساب لینے والے ذات تو اللہ رب کریم کی ہے، پاک پروردگار عالم کی ہے، حساب اللہ تبارک و تعالیٰ مانگ رہا ہے۔ بتاؤ میرے بندو، تمہارے کمانے کے ذریعے کیا تھا، کہاں سے کمائے، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور کہاں پر خرچ کیے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم بتا سکتے ہیں حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والوں اور لوگوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کا تمیز ہی نہیں کریں گے، فرق ہی نہیں کریں گے، آنے دو مال کو آنے دو، بڑے آدمی بن جاؤ، کوئی تمیز نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے، ایک آدمی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، 10 درہم کا کپڑا خریدا، مان لیجیے 10 روپے کا کپڑا خریدا، 9 روپے اس نے محنت و مزدوری کر کے جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد 9 روپے اس کے پاس جمع ہو گئے، 1 روپے اس نے حرام کا اس میں ملا لیا، اور 10 درہم کے اس نے کپڑے خرید لیے۔ اب 10 درہم، 9 درہم ان کے جو ہے خون پسینے کے حلال کمائے تھے، اور 1 درہم حرام کمائے کے تھے۔ اس 10 درہم سے اس نوجوان نے، اس شخص نے کپڑا خرید لیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جب تک اس نوجوان کے جسم پر وہ کپڑا رہیں گے، اس کپڑے کو پہن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آئیں گے، اپنے پیشانی کو زمین پر اللہ کے گھر میں خم کریں گے، سجدے کریں گے، اس کے سجدے قبول نہیں، اس کے نماز قبول نہیں، اس کے کوئی عبادت قبول نہیں، اس کی جو ہے، اس کی جتنے بھی وہ عبادت کریں گے، چاہے دعا مانگ لے، نمازیں پڑھ لے، جو بھی کر لے، اس کی دعا قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کے سجدے قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اور لوگوں جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص
سفر کر کے آتا ہے، طویل سفر کرتا ہے، لمبے سفر کرتا ہے، ان کے بال گمران ہوئے، ان کے بال میں گرد و غبار لگے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے گرد و غبار سے سنا ہوا ہے۔ اب وہ آ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ وہ دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی یہ بیان فرماتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے۔ اور لوگوں پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے حبیب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین کیسے قبول کرے گا؟ ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا کپڑا بھی حرام، اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ آج ہم حرام کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گھر میں آتے ہیں، ہم یہ مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، اللہ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ تو سب سے بڑا شافی ہے، اللہ طبیبوں کا طبیب تو ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر تو ہے، یا شافی میرے گھر والوں کو شفا عطا فرما۔ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تمہاری دعا کیسے سنے گی؟ تو اللہ رب العالمین تمہاری دعا کیسے سنے گا؟ تمہاری دعا کیسے سنی جائے گی؟ اللہ رب العالمین کے بارے گاہ میں آتے ہو، حرام لقمے لے کر کے آتے ہو، حرام کپڑے پہن کر کے آتے ہو، میرے بھائیوں اگر آپ آتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر نہیں آتے ہیں تو بہت اچھی بات، بہت پیاری بات، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے الہ اے اللہ یہاں پر جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس پر ہم سب کو پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کو حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام کا جو ہے حلال کمائی کرنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔